محمد دانش اتاری مرکز الولیا لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا. اچھا آپ لاہور سے آئے, مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ بھی ہیں, کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر. یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہی ہیں. اللہ, دانش بھائی. ان کی زیارت کی تو مجھے یہ خواہش تھی. ارے واہ, تو دیوانگی بھی ہے. اللہ اللہ, کئی کلپ سنے میں نے آپ کے. دیوانگی میں باپا کرم کر دو, بہت گناہ گار ہے باپا, کرم کر دو, بس ملاقات سے بھی نواز دو, کرم کر دو باپا. آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا, ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا. باپا کرم کر دو بس. ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں, ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں. آپ سے باپا درخواست ہے باپا, نواز دو باپا, بس نواز دو باپا, کرم کر دو باپا, آپ سے یہی درخواست ہے. مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا, ہاتھ بھی کانپ رہے, پاؤں بھی کانپ رہے باپا, میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی. اللہ, میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا. اس وقت میں ایف ایس سی میں تھا, اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا. اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا. اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں, تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے, تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے, ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے. تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا, اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں. ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے, میٹرک تو دور کی بات, چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے, وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا. ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے, پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے. یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی, اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے. باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں, دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی. اس میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے, وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا, بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا, وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے. آج وہ ٹاپک نہیں ہے, آج تو ہے دانش کی موت. وہ محمد دانش اتاری, اس نے بتایا تھا انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا, اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں, اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو. حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد. اور اب حالت یہ ہے کہ سب نے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا, ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی. حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی, لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت, تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے. تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے, جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو. لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں, خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا, بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا, یہ عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے, یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے, وہ مخلوق کے سامنے. اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی, جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو, اسے میں جامع ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے, وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ایک یہ کہ آپ کا کوئی استاد آیا, ماں باپ آیا, آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے, انہیں ریسیو کیا, وہ الگ بات ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں ادھر رکوع تک جھکے بغیر استاد کے, لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے,
توبہ توبہ توبہ. اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے میں رو رو کے. میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تو کوئی ایک بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ نبی الاسلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں. جواز موجود ہے لیکن نبی الاسلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا. لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو, یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا. اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے, مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے. شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا. شرک تو کر رہا ہے وہ. اگر شرک ختم ہو چکا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ واللہ المعطی انا قاسم, دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم, قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا, میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہ جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی, انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. جو ہماری جان مال عزت آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. ذہن میں رکھیے گا, اس طرح کی محبت نبی اسلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. یہ بابا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بابا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا. جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا؟ جاتے کسی مزار کے اوپر, ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے ہیں نگاہ مار کے. ہاں کیڑا بابا ریکڈ ہو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے؟ ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے, اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے, پر اگر ختنہ نہ ہوا, یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تو ماشاء لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم, اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے, مری کا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو, اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے, سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, وہ زندہ اور ہے, یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا دار کھلے, ہاں وہ بدل کے دار کھلے آنا کیوں ہوتا ہے یہ. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے, لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں, بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھجوا دو ذرا, تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے, وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ میں سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا, سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں, سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں, سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, سورج کی وجہ سے کھیتیاں درخت پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں, پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وام بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے, پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آگے چل, ہم بھی نہیں ہیں, آگے چل ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے, گویا اس نے
اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے الہ مع اللہ، تمہارا گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کہتے ہیں دیکھ لیں صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا المدد یا نماز المدد یا صبر، تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے۔ نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈفرنٹ ہے جی، وہ والا جو ڈفرنٹ ہے نا وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ دیکھ لو انہوں نے ٹوٹل سمجھداری ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے۔ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں۔ رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں۔ تو نبی اسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور تیسرا استعانت کا عقیدہ، انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پہ پیغام پہنچا دو، یہ ہے توحید، علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت کا عقیدہ۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ ہاں باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بارِ شریعت میں، نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے، پتہ نہیں کیا راز ہوتے، پورا شرک بڑھیا ہوتے، گند اور تک۔ وہ آپ طریقہ پڑھیں جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی، تو اکٹھی کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو، ہاں جی، وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کر دیا، اے جنوں انس کے فریاد رس۔ نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ٹاپک کافی عرصے سے پینڈنگ تھا کہ اسے ڈسکس کیا جاتا، لیکن چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک میں نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا۔ بہرحال کچھ عرصے سے یہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے میمز کی شکل کے اندر، اور وہ ٹاپک ہے ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو مدنی چینل کے اوپر ہی ریکارڈ ہوا تھا، ان کا جو مدنی مذاکرہ چلتا ہے، اس میں
3 لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور میں دانش اتاری ہوں، لاہور سے آیا ہوا ہوں، اور اس کے بعد وہ خوب رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، آنسو ایک بھی نہیں، آپ بے شک اس کو کلوز کر کے دیکھ لیں، وہ جتنا چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، آنسو اللہ کے فضل سے ایک بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا۔ تو اس ایکٹنگ کے دوران وہ کہتا ہے کہ باپا ہم پہ کرم کر دو۔ اچھا، کرم کر دو ہم پہ، وہ ڈائریکٹلی باپا جانی سے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے آپ نے لے کے دینا ہے، جو آپ کو حصہ ملا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں، اس سے آپ نے ہم پہ نوازش کرنی ہے۔ ظاہر ہے یہی ان کے عقائد و نظریات ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ میں نے تو اپنی، آپ سمجھ لیں، جوانی کا اچھا خاصا حصہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے۔ 1994 میں آخری اجتماع کراچی میں ہوا تھا، اس کے بعد 1995 سے ملتان اجتماع دعوت اسلامی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا، تو میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس وقت میں FSC میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا۔ اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا۔ اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے۔ اب وہ دانش اتاری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، باپا کرم فرما دو، باپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک منی گاڈ کے طور پر، اور باپا ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ والہانہ انداز میں، اور وہ پیچھے جو عمران اتاری صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیوانگی میں ہے اور فلاں ہے، وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ محمد دانش اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا۔ اچھا، آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے، یا شاید آپ بھی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں؟ اللہ، دانش بھائی۔ ان کی زیارت کی تو مجھے یہ خواہش تھی۔ ارے واہ، تو دیوانگی بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے۔ دیوانگی میں باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، کرم کر دو باپا، آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا، اللہ کو سلام ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا، باپا کرم کر دو بس۔ ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں، آپ سے باپا درخواست ہے باپا نواز دو باپا، بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے باپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ، پہلے اس طرح نہیں تھا۔ الیاس قادری صاحب کی طبیعت میں اس طرح کی ریاکاری، دکھلاوا، تکبر سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ جس الیاس قادری کو میں جانتا ہوں، میری 1999 میں ان سے ان کے گھر پر ملاقات بھی ہوئی تھی کراچی میں۔ اس وقت نیا نیا وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ
ان کی جو مرکزی مسجد ہے کراچی کے اندر، مدرسۃ المدینہ اور +7 مسجد، اس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ غالباً لکاٹ یا خرمانی کھا رہے تھے، تو اس کی گٹھلی نکلتی تھی تو وہ یوں کر کے نا عوام میں پھینکتے تھے، اور عوام اس کو اس طرح کیچ کرنے کے لیے تبرک کے طور پر آگے آتی تھی جیسے کتے کسی ہڈی کے اوپر پڑتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے بال تبرکن تقسیم کرنے کی ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے جو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جو خود ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے کافی سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں۔ وہ آپ ویڈیوز ان کے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو خیر یہ لائیو منظر دیکھا ہوا ہے، اس وقت وہ نیا اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تک ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی اجتماع میں، کسی پروگرام کے اندر الیاس قادری زندہ باد کا نعرہ لگا دے نا اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے تو وہ سپیکر میں کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد۔ یہ میں نے خود سنا ہوا ہے، اور اس کی کئی ایک ریکارڈنگز موجود ہیں پرانی، جب آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو بریلوی مکتب کی عوام الناس تھی وہ ان سے امپریس تھی، اور جو ایک روایتی پیری مریدی سسٹم تھا اس کو چھوڑ کر الیاس قادری صاحب کے ساتھ لوگ اٹیچ ہوئے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں نے نماز شروع کر دی، داڑیاں رکھ لیں، پگڑیاں رکھ لیں۔ ایک بہت بڑی ریولوشن بریلوی مکتب کے اندر، جہاں پہ صرف نسبت کے اگینسٹ جنت کی گارنٹی ہوتی ہے، الیاس قادری صاحب کا اس مکتب میں آواز حق کو بلند کرنا یہ بہت بڑی نعمت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی بھی میں ان کو باقی جو روایتی ایک پیری فقیری کی لائن ہے ان سے کافی بہتر سمجھتا ہوں۔ اس وقت تو ان کا قد کاٹ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت علماء کی اکثریت ان سے نفرت کرتی تھی، کسی ریزن کی بنیاد کے اوپر نہیں، جیلسی فیکٹر کی وجہ سے کہ نوجوان اٹیچ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ انہی کی مساجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ جیلسی فیکٹر تھا۔ درس بند کروا دینا، الیاس قادری صاحب کے بارے میں یہ جملے بولنا کہ یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، وہ تو یقیناً وہ تو پرائمری بھی نہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، میٹرک تو دور کی بات ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں، ان کے آپ تعارف کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، اور مدرسے سے بھی علم حاصل نہیں کیا۔ اس وقت جب فیضان سنت کے بعد لکھا جاتا تھا نا امیر اہل سنت، تو وہ علماء جو ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، آج وہ علماء لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے باپا جانی سے ملاقات ہو جائے۔ کیوں؟ ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر ان کے اربوں کے چندے ہیں، وہ جسے چاہے زیرو کر دیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مال ہے، سیدھی سی بات ہے دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا، اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے، میٹرک تو دور کی بات، چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا، وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے، پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے۔ یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا، ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو کھاریاں الیاس قادری صاحب آئے تھے، یہ میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہماری مسجد سے بھی ایک قافلہ گیا تھا، میرے والد صاحب بھی گئے تھے، تو اس وقت سے مجھے ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی، اور پھر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ایک اچھا سلسلہ رہا۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، اس میں میں نے پورا ان کا
جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے، وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا، بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا، وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج تو ہے دانش کی موت. ہاں، وہ محمد دانش اتاری اس نے بتایا تھا نا، تو وہ دانش اتاری صاحب پھر خوب روتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، اور الیاس قادری صاحب بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں، شرکیہ الفاظ کہ باپا ہم پہ کرم کر دو. اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہے تھے دعا کر دو. نہیں بھائی، انہوں نے کہا باپا ہم پہ آپ کرم کر دو اور ہمارے لیے دعا بھی کر دو، دعا بھی کر دو، اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے. اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنا فی الشیخ ہونا ہے، پھر آپ فنا فی الرسول ہوں گے، پھر فنا فی اللہ ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنا فی الشیخ میں یہ مر جاتے ہیں، اور جدھر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کو یوز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. آوازیں مکے اور مدینے کی لگاتے ہیں، لیکن سواریاں یہ پھینکتے ہیں جا کے اجمیر میں، بغداد میں، بریلی میں، اور جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ دیوبند شریف میں. غداری کرتے ہیں جی، سیدھی سی بات ہے. لیکن اکثریت انجانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے. ہم بھی وہیں سے آئے ہیں. میں قطعاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ اپنی کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بالکل مخلص ہیں. یہ اتنے ہی مخلص ہیں اپنی کاز کے ساتھ جتنے کہ 1,00,000 مشنریز جو کرسچن تبلیغ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں، جتنے وہ اپنی کرسچینٹی کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بھی اپنے اس مسلک کے ساتھ مخلص ہیں. بالکل اس طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے منہج پہ ہے اور کس نے اپنے فرقے کی تعلیمات کو آگے چلایا ہے. اصل جھگڑا ہمارا یہ ہے. اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا. میں جب وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، اور وہ مجھے درجنوں دفعہ دیکھنی پڑی کیونکہ مختلف میمز میں وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا. اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو. حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد. اور اب حالت یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا، ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی. حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت. تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے. تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے، جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو. لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں، خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا. بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے، کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. اور آپ کو بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث کتب ابدال جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی
گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تم تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امت بعد میں مرے گی، پہلے تیرے بابے مر جائیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے، بس باتیں سنیں ان کی. تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. ذرا اس بندے کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا ہاسپٹل میں، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، میں تمہارے خواب میں نہیں آیا، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو. میرے سینکڑوں سٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فزیکلی، جنہوں نے آ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آگے. اور میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا. یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے. جو شخص آپ کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں. ایک تمثیلاً یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں فوراً کلیئر کرتا ہوں، آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کنا بن کے اور مکرا بن کے تو آگے سے مسکرا دوں کہ میری کرامت ہو گئی ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. یہ عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے، یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا، محبت کا کرائٹیریا سمجھا دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. یہ لوگ الٹ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو عقیدہ سمجھایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا. یہ نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی بزرگ بابے کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے. ہاں
انیشلی اللہ کا احسان ہے، پھر نبی نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی اور امت پر احسان فرمایا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یوم النحر کے دن، قربانی والے دن، حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 دفعہ اوپر انگلی اٹھائی اور پھر آڈینس کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ جن لوگوں تک بات بعد میں پہنچی انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سعودیہ کا چینل ہے، عرب کے لوگ ہیں، لیکن اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جب احادیث بیان ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری، رواہ مسلم، نہ امام بخاری عربی نہ امام مسلم عربی۔ امام بخاری رشیا کے رہنے والے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشا پور کے، اور وہ بخارا سے۔ تو واقعی نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا امت پر احسان اسی لیے مشروع فرما دیا گیا امت کے لیے کہ ہر نماز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ اتارا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ مجھ سے محبت اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی، جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو، اسے میں جامعہ ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی استاد آیا، ماں باپ آئے ہیں، آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ریسیو کیا، وہ الگ بات ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے، لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے، توبہ توبہ توبہ۔ اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رو رو کے۔ میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تو کوئی ایک بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں۔ جواز موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو، یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لیول یہ تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد اپنی کتاب میں یہ حدیث لی ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی بظاہر،
لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اجعلتنی للہ عدلا اجعلتنی للہ ندا، یہ دونوں الفاظ ہیں، وہی ند والا لفظ جو سورۃ البقرہ میں آیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابلے پر ند کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں۔ یہی وہ 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی، اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل، کہہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اب وہ نہیں آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے بعد ہی آپ کو مانا ہے، اور ان سے تو یہ شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اس ٹائم تو شرک سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تو شرک ختم کر دیا۔ لیکن ان کے دماغ میں اس طرح کا کوئی فطور نہیں تھا۔ پھر ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا، تقریر کر رہا تھا، نبی علیہ السلام سامنے موجود تھے، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ اب اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں تھی، نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا کوئی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ومن یعصہما؟ تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ احتیاط کا لیول دیکھیں امام الموحدین کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ لٹریچر میں جملے کو ریپیٹ کرنا اس جملے کا عیب ہوتا ہے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو صحابی نے بولا وہ پرفیکٹ تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو وہ واضح کر چکا تھا اللہ رسول کو الگ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں بھی احتیاط کی، کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، نہیں کہنا ان دونوں کی نافرمانی، بلکہ دوبارہ سے کہنا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی کرے وہ گمراہ ہوا۔ مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے، ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ اب جن لوگوں کو شرک سے خاص محبت ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اٹھیے اور تشریف لے جائیے۔ غصے میں کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، ایسے ہی کہا ہوگا۔ اور عربی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، عربیوں کا سٹائل ہی یہی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ اس صحابی نے آگے سے بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جملے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی، میں آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مانتا ہوں، اور میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا اللہ رسول الگ ہیں، اور یا رسول اللہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، وہ جو ان کو کہانی کروائی گئی ہے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کو جو ان لوگوں نے غلط پریزنٹ کیا
مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. آج ٹاپک نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا. اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے. شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا ہے. شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ. انہوں نے وسیلے اور توسل کو اتنا بگاڑا کہ اس سے استمداد کا عقیدہ اخذ کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے. ایک اور ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے. مختلف ویڈیوز میری ان ٹاپکس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج وہ ٹاپک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو جواباً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے اور آپ کی کوالٹیز کو عطائی مانتے ہوئے اور محدود مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ کہانیاں بعد کی ہیں. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا، جہاں دین کے معاملات آئیں گے وہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں کبھی بھی وہابیوں کی طرح 1 سائیڈڈ پکچر نہیں پیش کرتا. میں بالکل اصول پہ مبنی بات کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وہابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں. جہاں دین کی باری آئے گی ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ تکیہ کلام تھا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. جب کبھی بھی نبی علیہ السلام ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو احتراماً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہاں پر آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہنا ہے. لیکن جہاں پر تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن یہ لوگ امت کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. ایک حدیث بخاری مسلم کی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے اوپر پورے کا پورا عقیدہ گھاڑ دیا انہوں نے. وہ حدیث کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. اس کے بعد اگلا جملہ تھا واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے آدھا جملہ اٹھایا یہ والا. اعلی حضرت نے تو پوری نعت لکھ دی، اس میں یہ شعر کہہ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اور رزق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے بندو اس کے اندر. اس میں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. مراد یہ کہ میرا کام تو ہے دین سکھانا، باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بات سمجھ آ جائے. واللہ معطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی. انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام
کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے۔ قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالیٰ نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا۔ اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا۔ یہ وہی بات، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے۔ نمبر 1، 5 نمازوں کا تحفہ، پہلے 50 تھی، کم ہو کے 5 ہوئی فائنل۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور نمبر 3، آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالی سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے، وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے، جو نماز میں یہ کہہ کے آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد
یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے. تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, یہ ایسا کیوں کرتا ہے. ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے, تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے. یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا. تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا. جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا, جاتے کسی مزار کے اوپر. ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں, کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے. ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے, اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے, اور اگر ختنہ نہ ہوا, یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم, اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے, مری کیا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو, اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے. سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, وہ زندہ اور ہے, یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا داڑ تھلے. ہاں ہوں پتہ لگا داڑ تھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ کن چیزوں کو کن کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, یہ دھوکے دینے بند کرو. یہ سارے دھوکے مجھے اس لیے پتا ہے کہ ہم خود دیتے رہے. جب سمجھ آئی تو پتا چلا کہ یار کہاں انہوں نے 2 نمبری کی ہے. اور بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں. قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے. لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں, بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا پھجوا دو ذرا, تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے, وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں وہ کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ. ظاہری اسباب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں اس طریقے سے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے, یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد دعا, اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا. آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں, فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے ہمارا درود و سلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے, اور یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. سن بھی سکتے ہوں, زندہ بھی ہوں, تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے, شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے ہے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں, اللہ سے ڈر جاؤ, ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد,
وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں. بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. سورج تو 8 ارب انسانوں اور خرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بھئی ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں. پھر بھی ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا تھا نا. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ. حالانکہ بھی بونگی ماری تھی اس نے. زندہ کرنا مارنا یہ تھا کہ جسے قتل کیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے دے گا. ان کا آگے چل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس وہیں وہ ہکا بکا رہ گیا کافر. ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل، ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، والعیاذ باللہ تعالی. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے الہ مع اللہ. تمہارا یہ گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا. جی لکھا ہوا ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ غلط عقائد اور نظریات امت کے اندر یہ عام کرتے ہیں. یہی 2-4 جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے. او جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے. جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر.
تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈیفرنٹ ہے نا، وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی. صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ مطلب تھا اس کا. اے دیکھ لو انہوں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے. جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں. نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے. المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی علیہ السلام اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے. خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی. استغفر اللہ. اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں اشوب چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی. پھر نبی علیہ السلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی. ظاہری اسباب میں ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بالکل کان کھول کر سن لیں. آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ہر مصیبت، ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے، آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، بالکل صحیح ہوگی. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے. اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کی تھی. سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا، اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اس سے دھوتی تھیں، پھر بھی خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ، تب جا کے خون رکا. لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے، دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا.
کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں. یہ کہانیاں ہی ہیں. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے کی بدل دیں دنیا کی. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں آتا ہے پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی, وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہیں ڈر کے بھاگ گئے. اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. پھر جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے, ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا ہے. آگے بھی موت پیچھے بھی موت, پیچھے فرعونیوں کی فوج, سامنے سمندری جھیل. تو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پانی میں ڈالیں. بھئی پہلے کیوں نہیں ڈال لیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسے میں ڈالوں گا تو یہ اژدہا بنے گا. یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے پانی پہ ماروں تو راستہ بھی بن سکتا ہے, اور بننا بھی کوئی نہیں تھا اگر خود مارتے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پیچھے امر کن کرنا ہے تو وہ آگے کام ہونا ہے. یہ آئیڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا کہ میں عصا مارتا ہوں تو راستہ بن جائے گا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں کہتے ہیں جی بابے شاہی کوئی نہیں. بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں. اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہانی جو جھوٹی ان کو پڑھائی ان کے بابوں نے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی, یہ تو آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں نا. ان کے عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبد العزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ کس آیت حدیث میں تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہے؟ قرآن و حدیث میں تو بالکل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت جو ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. تم انہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو. چلے تمہارا عقیدہ ہی مان لیا وقتی طور پہ تمہیں خوش کرنے کے لیے. تم کہتے تھے غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. صحابی کے تو ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب اور ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے غوث قطب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دسو کہتے ہیں نعرہ ثابت کرو. جی ثابت کرتا ہے لوزامو اور خادم رضوی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی آپ کو ایک کہانیاں سناتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا. وہ شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے تھے, سنیوں نے بھی اپنا ایک گھوڑا بنا لیا ہے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک. ظاہر نیچے سے گزرے نا, قدموں کے نیچے سے. بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو, نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں. ہاں یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں, بالکل فراڈ کے اوپر مبنی. اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. اور سب سے بڑی بے احترامی تم نے کی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں, جبکہ تمہارے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. ہاں اے زخم نہیں میں چھوڑنا تھوڑا. چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنایا ہوئے. توبہ توبہ استغفر اللہ. وہ ٹاپک پھر اور پاسے ٹور جائے گا, میرا پھر دماغ پھر جائے گا. تو یہ سارے کے سارے شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے. توبہ 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 توبہ. اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے.
اللہ سے ڈر جا, اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح, اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ او زمانے گئے, او بابے میں مار چڈے جڑے وہاں اڑتے سن, ہاں وہ پہلے اڑتے سن, ان کو نہیں اڑتے. سب کہانی ہے. سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا, باپا جانی. یہ کہتے ہیں نا بزرگ اڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے منارے پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں, دکا نہیں دیتے, لینڈ کرواتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا, تو جا کے یہ آخرت میں لینڈ کریں گے. جہاز نہیں اتار سکتے انہوں نے, خود کیا انہوں نے اڑنا ہے, کہانیاں بنائی نے. اور بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں اگر چڑھ دے دلوں کا حال, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے. جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, صرف وہ فارمولہ تلاوت کر دے کہ لکھا کیا ہے, سمجھانا چھوڑ دو, کوئی نہیں کر سکتا. اینکاں لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں, یہ باپا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے, اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں. خود جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا, احمد صاحب بریلوی, ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی. ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا, اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو. خود ان کو لگی ہوئی ہیں اینکیں, اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور تھوڑی شرم یا کر لو, چلو وہ جو پیڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو یوں کر کے زوم کر لو, کوئی عزت رہ جائے. اینک کے بغیر پڑھ نہ سکو, اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں, کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے. اور جب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون آئے ہیں, ان ساروں کی بزرگی فارغ ہو چکی ہے. کیونکہ ہمارے بابا جی خادم رضوی کہتے کہ جی امت مر جائے, وہ کہتے تھے مر جان غوث کتب ابدال, کتے دی موت, انہوں نے گستاخیاں اوریاں نے کچھ بھی نہیں کیتا. خادم رضوی صاحب اے کہہ کے گئے نے, وہ تو میں وہ شرح بیان کیتی ہے نا. خادم رضوی صاحب نو پتا ہوتا نا کہ اے شرح بیان ہو رہی ہے کہ, تو انہوں نے جملہ بھی نہیں سی بولنا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شرح پھر صحیح طریقے سے بیان ہوگی. پہلے غوث کتب ابدال مریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے نا. انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا, اور ان کے پاس تو اختیار بھی ہے. جب اس طرح کی باتیں کریں نا, اور یہ کعبے بھی کرین ڈگی سی نا جی, تو بھائی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایک ہی سال یادگار تھا جس سال نبی اسلام نے پیدا ہونا تھا, اصحاب الفیل والا سال. اس کے بعد کعبے کی کئی دفعہ توہین ہوئی. یزید پلید کے دور کے اندر, عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر, بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سب سے بڑھ کر حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے. یہ امت کا کام ہے. یہ بالکل بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ امت نے کام کرنا ہے, اور امت میں سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے جو سب سے بڑا امتی ہے. فضیلت سب سے بڑی لی ہوئی ہے, فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میں جناب او غوث جڑا جی او کلی ہوندا ہے تے اے ہوندا او نس گئی تہاڈی کلیاں پٹ ماریاں, میں کلیاں تہاڈیاں. تو یہ سارے غوث کو تو ابدال اس زمانے کے فارغ ہو چکے ہیں. جب سے فرانس میں گستاخانہ کارٹون بنے ہیں, ساروں کی بزرگی بھی فارغ, ایمان بھی فارغ ہو چکا ہے بقول خادم رضوی صاحب کے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. سب فارغ ہو گئے, اور ان کے چگے اتر گئے ہیں یار, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیدھی دی گل ہے, گلاں سنو انہاں دی صرف. تو توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی, یہ بالکل سینسٹیو ہے, اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. اور ہماری کئی ایک ویڈیوز, میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق, جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ, تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کریں تو وہ مجرم ہے, مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا پھر, اور کیا لیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہ میرے بھائی, قرآن کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی,
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। यहूदी कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं, तो ये तो मिलाद के जलसों में तुम मुसलमानों को सुना रहे होते हो। कहते हैं नहीं जी, सारों ने मोहब्बत करनी है। हाँ, और सबसे बढ़कर जो बरेलवी फिरका छोड़ दे उसे कहते हैं बादा ज़ालिका ज़नीम, इसकी तो असल में खता है, ये तो हलाली है ही नहीं है, और दोबारा बरेलवी हो जाए फिर हलाली बन जाता है। तो इनसे पूछे, ये तो काफिर के बारे में आयत थी, वलीद इब्ने मुगीरा के बारे में, तुमने अपने बरेलवी मुसलमान के ऊपर लगा दी जब वो तुम्हारा फिरका छोड़ गया। कहते हैं नहीं जी, करतूत तो एक जैसा ही है ना, गुस्ताखी खा काफिर करे खा मुसलमान करे। हाँ, हूं आया ना दार तले कि कुरान की आयत जिसे फिट उसे गिफ्ट, लिहाजा शिर्क खा बुतों के नाम पर हो, खा पैगंबरों के नाम पर हो, खा करने वाले मुसलमान हो, खा करने वाले नॉन मुस्लिम हो, उसका एंड रिजल्ट वही होने वाला है। इसीलिए मैंने अपने रिसर्च पेपर्स में, अपनी वीडियोस में हमेशा स्पेसिफिकली शिर्क से मुतल्लिक वो आयात पेश की हैं जो नबियों से मुतल्लिक है, ताकि कोई ये कह ना सके कि ये तो बुतों के बारे में, और ये भी ना कोई कह सके कि ये काफरों के बारे में, क्योंकि नबियों के मानने वाले अपने अपने जमाने में तो मुसलमान थे। नबी इस्लाम के आने से पहले क्रिश्चियंस क्या थे? मुसलमान। लेकिन अल्लाह ताला उनको मुशरिक कह रहा था। क्यों? मुसलमान होते हुए उन्होंने ईसा इब्ने मरियम के साथ गलत अकीदे मंसूब कर दिए और फिर बड़ा कुफर किया जब रसूलुल्लाह का इनकार किया। लेकिन नबी इस्लाम का इनकार करने से पहले भी वो मुशरिक ही थे। क्यों? पैगंबर के नाम के ऊपर उन्होंने शिर्क खड़ा कर दिया। तो कुरान ये बता रहा है कि अंबिया इकराम के नाम के ऊपर जब शिर्क खड़ा हो और शिर्क खड़ा करने वाले मुसलमान हो, फतवा उसी तरीके से लगेगा। और वहां पर फिर अल्लाह ताला ने अपना वाज़े फतवा दिया कि जब अल्लाह के मुकाबले पर नबियों को कोई खड़ा करेगा तो फिर अंबिया भी मिन दूनिल्लाह बन जाएंगे। वैसे वो हिजबुल्लाह हैं, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब अल्लाह के मुकाबले पे आप उनको खड़ा करोगे फिर वो क्या होंगे? मिन दूनिल्लाह। ये अक्सर कहते हैं ना जी, मिन दूनिल्लाह जहां भी आ रहे ये बुतों के बारे में ना अंबिया के बारे में। मैं इसी के ऊपर कंक्लूड करता हूं। सूरतुल माइदा में आयत नंबर 75 और 76 बिल्कुल मुसलमान का अकीदा वाज़े कर देती है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्ने मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, बेशक इनसे पहले और भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां एक सच्ची औरत थी। कौन? सईदा मरियम, औलिया की सरदार। और यहां उलुल अज़म 5 पैगंबरों में से एक ईसा इब्ने मरियम। अब अल्लाह ताला साथ क्या फरमा रहा है? काना याकुलान ताम, ये दोनों खाना खाया करते थे। यानी ईसा और उनकी वालदा रोटी खाते थे। ये अल्लाह ताला फर्क बता रहा है कि अल्लाह ताला खाने का मोहताज नहीं है, लेकिन ईसा और उनकी मां खाना खाने के मोहताज थे। और बकौल बरेलवियों की डॉक्ट्रिन के और शिया की डॉक्ट्रिन के खाना अफजल हो गया हजरत ईसा इब्ने मरियम से। यही करते हैं ना जी, अंग्रेज की बनी हुई चीज इतनी दूर से देख सकती है सैटेलाइट के जरिए, तो बुजुर्ग क्यों नहीं देख सकते? देखो मैं रोकिया, वैसे उन मैं ही रोक देता है क्या कह के, जिस कैमरा ऐसा आ रहा है बुजुर्गों की बुजुर्गी फिर जी। चिड़िया उड़ सकती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते? उड़ो, मैं रोकिया। भाई अफजलियत का ताल्लुक उसको दी गई सलाहियतों के साथ नहीं होता। चिड़िया उड़ सकती है, इंसान नहीं उड़ सकता, फिर भी इंसान अफजल है। वरना बापा जानी का आम मुरीद तो चिड़िया से अफजल ही है ना। ठीक है, बापा जानी को हम बेइज्जत नहीं करते, आम इनका कोई मुरीद उड़ के बताए। इस तरह होता है। यहां पे भी अगर इंसान रोटी खाने का मोहताज है तो रोटी को इंसान से अफजल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी का सबब रोटी और पानी को बनाया। जी मछली तैर सकती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तो तैर के बताओ। पैसिफिक में फेंकते हैं, जिसको क्रॉस करने के लिए 12 घंटे जहाज को चाहिए होते हैं। एक पासे सुटते हैं, दूसरे पासों निकल के दसे। वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक सकती है, 1.5 घंटे तक।
کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا. اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے انہیں پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے, پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی, ادروائز کوئی نہیں ہوگی. تو کیا خیال ہے اینڈ رزلٹ کے نکلے گا؟ بزرگوں تو جان ہی چھوڑ جائے گی. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز, ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں, اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوب کر دیے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ, آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو, بتوں کو نہیں. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا, ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو. تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے, ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ, ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. ساتھ لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. اب بتاؤ جی, عبادت والی بات پیچھے رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے, دعا بھی عبادت ہے. ہاں جی, ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, لہذا یہ تعبدون میں عبادت میں آتا ہے, عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی, دعا ہی عبادت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا, جہنم میں ڈالوں گا. یہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے, اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں عبادت بھی آتی ہے, کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے. صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا نبی اللہ, ایک ہی بات ہے. بخاری مسلم میں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا, کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لبیک یا رسول اللہ کہیں, لبیک یا حسین کہیں, المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی, آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے؟ ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہوں, اختیار بھی ہو, جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے, سب کچھ ہو, پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکاریں, مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا, اپنی اصلاح کر لے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو, احمد بریلوی صاحب کا, ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے تو دبو انہوں.
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے۔ تو قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، انہیں غیبی خبریں دیتا ہے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے، لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا، یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ خیر کثیر کیا؟ میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا، اس کا ذکر بھی آ گیا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں، ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ تو یہ نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے، تو بابد شاہی کوئی نہیں۔ یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہے، میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی الاسلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا، کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا۔ 70 کے قریب وہ اصحاب تھے۔ حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین قرآ بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ نبی الاسلام نے بھیج دیا، انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ ان کے امیر تھے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی، میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ سنوا بھی سکتا تھا، بخاری میں موجود ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا امیر چن لیا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا، لیکن یہاں پر کیا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا، اللہ نے نہیں چاہا۔ اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں، نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں، ابھی قبر اطہر میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ 3 عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ لو جی، یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو، او لے جاؤ اتھوں بابے ہو، لے جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے، اللہ سے ڈر جاؤ۔
تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا. اور تیسرا استعانت کا عقیدہ, انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی, اللہ سے مدد مانگی. فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو. یہ ہے توحید, علم غیب, حاضر و ناظر, استعانت کا عقیدہ. ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں. ہاں, باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں, ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہار شریعت میں, نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار, یعنی رازوں والی نماز ہے. پتہ نہیں کیا راز ادیش نے پورا شرک بڑھیا ادیش, گند اور ترک. وہ آپ طریقہ پڑھیں جی, وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی, توحید کٹھی کر لو, پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے. ہاں جی, اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے, اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد. یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو. ہاں جی, وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. یا قاضی الحاجات, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا. اے جنوں انس کے فریاد رس. نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے, نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے فخریہ, لیکن اس نماز غوثیہ میں رفع الیدین کوئی نہیں ہے. ہاں, شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. لیکن دکھ کی بات کیا ہے, جو شرکیہ نماز غوثیہ بنائی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں. لو سامو, ایک ہی نماز غوثیہ ہے. نماز غوثیہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. انہوں نے نماز غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے 11 قدم چلنا ہے بغداد کی طرف, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے, اے جنوں انس کے فریاد رس, اے حاجات کے پورا کرنے والے عبد القادر جیلانی میری مدد فرما. نعوذ باللہ. وہ اللہ دے بندے عبد القادر جیلانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا میرے بھائیو, ایک بڑی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح و شام کے اذکار کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اور سب سے زیادہ وہ مخلوقات کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. جبکہ اذکار میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے, لیکن پتہ نہیں ان کو کہ وہ انجانے میں یا علی مدد کہہ کے گویا کہ حضرت علی کو معبود ہی مان رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں, شیعہ کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کے خطبات کی. اس میں مکتوب نمبر 31 ہے, جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن ابن علی کے نام ایک خط تحریر فرمایا, وصیت نامہ ہے, مکتوب نمبر 31. اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے حسن, تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے, یعنی موت آ جانی ہے, اور تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اس بڑھاپے کو پہنچتے ہوئے کئی ایک تکلیف جو مخلوق کی طرف سے انہیں پہنچی وہ دیکھ لی ہیں. کافی لمبا خط ہے, اس میں انہوں نے کئی ایک نصیحتیں ان کو کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں
کہ بیٹا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مخلوقات کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگ بھی سکتے ہیں. یعنی نہ صرف وہ خزانوں کے مالک ہے بلکہ سوال کرنے کی اجازت دی ہے. اور پھر فرمایا یہ سوال کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ تمہیں عطا کرے. اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی تاکہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تم اس سے رحم مانگو اور وہ تم پر رحم کرے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا، اللہ کی درگاہ وہ دربان ہے کہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے جایا جائے، اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ بیچ میں کسی کی سفارش ڈلوائی جائے. یعنی مولا علی نے سیدھا سیدھا عقیدہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی وسیلے واسطے اور توسل کا محتاج نہیں ہے. ویسے وسیلہ اور توسل دعا کے طور پر کروایا جائے وہ بالکل درست ہے. جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں. صحیح بخاری میں حضرت عمر نے عقیدہ بتا دیا نا، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کی دعا سے پھر بارش ہو جاتی. یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے. حالانکہ حضرت عمر رسول اللہ کی قبر پہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے. جو انہوں نے جعلی واقعات مشہور کیے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. قبر رسول سے مانگنے کا عقیدہ میں نے بالکل کلیئر کٹ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا. تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کو بتا دیا کہ اللہ کی درگاہ وہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اور یہ عین قرآن کی اس آیت کی سمجھ لیں تشریح ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھیں نا، اب بڑا اچھا موقع تھا، اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ فرماؤ کہ بیچ میں وسیلے اور واسطے ڈالو، اللہ کو پکارو. نبی علیہ السلام کی کوئی دعا آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی. پورے قرآن میں درجنوں دعائیں ہیں انبیاء کی، سب ربنا کے ساتھ ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی دعائیں سکھائی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے نا تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے جو کہ سورہ آل عمران میں آئی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. پھر جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث پڑھیں گے نا حمزہ یعنی الف کے ساتھ تو سنگولر کا سیغہ ہے، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا سیغہ ہے نستغیث. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو سورۃ الانبیاء میں دعا آئی حضرت یونس علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ انہیں محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے نا، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، معاف کر دے. یہ سید الاستغفار بھی ہے اور اسماء اعظم میں سے ہے.
نبی علیہ السلام نے کہا جو یہ دعا مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ کبھی محروم نہیں لوٹایا جائے گا. اور یہ قرآن میں بھی الفاظ تھے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے. باقی دعا کا پروٹوکول ہے، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی بھی اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا. لیکن قبولیت آپ والی نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا سیو کر دی جائے گی قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو نیکیاں عطا فرمائے گا. قیامت والے دن تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوگی. تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، تو صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. پھر جامع ترمذی اور مسند احمد میں یہ بھی حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو، جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو، اس وقت بھی اللہ سے مانگا کرے، پھر اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی اس کی دعائیں قبول کرے گا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے موتیوں کی طرح ایک ایک بات کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر کر کے بتا دیا امت کو. اب امت اگر بابوں کو بزرگوں کو پکارتی پھرے تو نبی علیہ السلام تو اعلان برات کرنے والے ہیں، سیدھی سی بات ہے. نبی علیہ السلام نے امت کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو دین اللہ نے ان کو بتایا تھا، دین توحید، پوری ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں اپنا میسج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. ابھی بھی بہت میرے سینے میں زخم ہے، یقین کریں. میں پھر بھی اتنا غصہ کرنے کے باوجود، قرآن و سنت کے دلائل رکھنے کے باوجود، اینڈ پہ آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے تعلیمات کتابوں والی نہیں دی، گویا کہ پھر وہ کسی اور ہی خدا کے ماننے والے تھے. ہمارے خدا کی تعلیمات تو قرآن میں ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات تو قرآن بخاری مسلم میں ہے، ان کے بابوں کی تعلیمات پتہ نہیں پھر کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو بچائے اور عقیدہ توحید کے اوپر راسخ فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر راسخ فرمائے، اور ہمیں تمام دجالوں سے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال ہو، ان سب سے بچا کر اس شخصیت کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق دے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کافی سارے بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کے اوپر دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا،
ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، یمن کے، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔